کر رہے ہیں، لیکن اگر احتجاج کے دوران قانون شکنی ہوئی ہو تو کیا کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ اور وہیں پہ بی جے پی کہتی ہے کہ احتجاج کے نام پر امن و امان خراب ہونے نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر حالات کہیں خراب ہوئے تو اس کی اجازت مطلب کسی کو بھی نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے میں کسی بھی شخص کو نقصان پہنچے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ سارا مدعا جو ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر جہاں بحق ہوئے، ان کی جو شہادت ہوئی، اور اس کو نظر میں رکھ کے ایک مذہبی سینٹیمنٹ ہے، پورے برصغیر میں ہے، پورے دنیا کے مسلمان ممالک میں ہے، اور جموں کشمیر میں خاص کر جہاں ہمارے مطلب ویلی سینٹر جو پاپولیشن ہے، ان میں ایک بہت مذہبی سینٹیمنٹ ہے جڑا ایران کے سپریم لیڈر کی طویل۔ تو اس میں پہلی بار جب انہوں نے یہ خبر دیکھی ٹی وی پہ، اس کے بعد اچانک لوگ سپونٹینیسلی نکلے اور سپونٹینیس پرامن طریقے میں لال چوک پہ، سری نگر کے کئی علاقوں میں انہوں نے پروٹیسٹ کیے، اور پروٹیسٹ کسی بھی طریقے میں ملک کے خلاف نہیں تھا، آئین کے خلاف نہیں تھا، جس طریقے میں ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے یہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے تھے۔ تو یہ پروٹیسٹ کہیں پر بھی کانسٹیٹیوشنلی کسی ہمارے ملک کے خلاف نہیں تھا، یہاں کی لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کو ڈیٹوریٹ کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنے مذہبی جو جذبات ہیں وہ سامنے رکھنے کے لیے لوگوں نے مظاہرے کیے۔ جمہوری ملک میں، جمہوری نظام میں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جمہوریت کے تھرو، پروٹیسٹ کے تھرو اپنے سینٹیمنٹس کا ریفلیکشن اپنی سرکار کو یا دنیا کو بتائے۔ اور ہم کلیئرلی یہ بتانا چاہتے تھے اس وقت جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں یہاں پہ، وہ یہ، یا مسلمان برصغیر میں اس وقت ہے، وہ کہیں نہ کہیں یہ کہنا چاہتے تھے جو اسٹرائکس ہوئی ہے، جو اگریشن ہوا، جو اٹیک ہوا ہے امریکہ کا یا اسرائیل کا ایران پہ، ایک ملک کی ساورنٹی کو آپ ختم کر رہے ہیں، وہاں کے مسلمان لیڈرز کو آپ مار رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس کے خلاف ایک جو اینگوش تھا اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں دیکھا، سڑکوں پہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ تو نو ویئر اٹ واز اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری اور اگینسٹ کسی بھی طریقے میں اس ملک کے خلاف، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اینٹی نیشنل پروٹیسٹ ہوتے، تو اٹ واز ناٹ این اینٹی نیشنل پروٹیسٹ، دس واز اے پرو ایران پروٹیسٹ، پرو پیس پروٹیسٹ، اینٹی وار پروٹیسٹ۔ اینڈ گورنمنٹ آف انڈیا کی جو کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے قریب 50 سال سے، وہ پرو ایران رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایران کو مدد کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، اور ایران نے واپس انٹرنیشنل لیول پہ ہر وقت میں، ہر مشکل وقت میں ہندوستان کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس طریقے میں جو ہمارا ایک مورل رسپانسبلٹی ہے ایران کی طوی، وہاں کے ملک کے طوی، ان کی ساورنٹی کے طوی، وہ یہ تھا کہ ہم اظہاری یکجہتی کریں اور وہاں کے لوگوں کو یہ میسیج دیں کہ اس جو ایک ٹف ٹائم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، خاص کر کشمیر کے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آئی تھنک دیٹ واز نو ویئر اے لا اینڈ آرڈر ایشو۔ باقی کچھ انسیڈنٹس دوسرے دن رپورٹ ہوئے، کیونکہ جب ریسٹرکشنز پڑی تو کئی لوگوں نے غصہ دکھایا، لیکن کہیں نہ کہیں بڑی چیز کو نظر میں رکھ کے، اس چیز کو نظر میں رکھ کے کہ یہ کوئی ملک کے خلاف نہیں ہے، آئین کے خلاف نہیں ہے، اور ایک مذہبی رہنما کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو نظر میں رکھ کے ہم نے اپیل کی سرکار سے، سب لوگوں نے کی کہ بہتر ہوگا کہ آپ کچھ چیزوں کو نظر انداز کر کے یہاں کے لوگوں کو جمہوری نظام میں جتنی ان کی رائٹس ہے، جتنے ان کے حق ہے، ان کو بات کرنے کا حق آپ عطا کریں۔ پروٹیسٹ کرنے کا جو حق ہے، پوری دنیا میں اس وقت پروٹیسٹ نکل رہے ہیں ٹو اسٹاپ وار۔ دا آبجیکٹو آف دا پروٹیسٹ اور دا آبجیکٹو آف دا پیپل اسمبلنگ ایٹ لال چوک اور پیپل کمنگ آؤٹ is to stop war, is to save human lives۔ بے گناہ لوگ، بے گناہ اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھے کہ سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو مارا گیا، اور آج بھی انوسینٹس، وہاں کے ہاسپٹلس میں فیسلٹیز نہیں ہیں، وہاں کے انسٹیٹیوشنز، ہمارے کتنے اپنے بچے وہاں کے میڈیکل انسٹیٹیوٹس میں ہیں جو پریشان ہیں۔ تو اس جنگ کو رکانے کے لیے، تاکہ زیادہ خون نہ بہے، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ میسیج بھیجنے کی ضرورت تھی، اور یہاں کے لوگوں نے کہیں نہ کہیں وہی کوشش کی کہ اس طریقے میں شاید کوئی پریشر بنے مرکزی سرکار پہ، اور ہماری بھی گورنمنٹ کہیں نہ کہیں اس ایشو کو ریز کرے انٹرنیشنل لیول پہ، اور اپنا ایک رول جو ان کا ہے وہ نبھائے۔ جی، چونکہ نماز تراویح کا وقت ہونے والا ہے اور افطار کی بھی مصروفیات اس وقت ہوتی ہیں، میں مختصراً آپ کو رخصت کرنے سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ کیا پی ڈی پی نے تحریری طور پہ ایل جی ایڈمنسٹریشن کو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کو لکھا ہے اس بارے میں، اور ساتھ ہی میں یہ کہ اگر حکومت ایف آئی آر واپس نہیں لیتی ہیں تو کیا پی ڈی پی اس معاملے کو اسمبلی یا عدالت میں اٹھائے گی؟ دیکھیں، ہماری کوشش مسلسل ہے، آپ کو ہمیشہ پتہ ہے جو پی ڈی پی کی پالیسی ہے یا محبت جی کی جو پوزیشن ہے ان چیزوں پہ، وہ ہے کہ نوجوانوں
کے خلاف جو پرچے ہے ایف آئی آر ہے ان کو اپنی زندگی ٹھیک کرنے کا موقع ملنا چاہیے. دیکھیے ڈیٹرنس ہوتا ہے قانون, اور غرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اس پرولونگ کانفلکٹ میں رہوں, جو وائلنس نہیں کرنا چاہتا, اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو سرکار کو کمپیشنیٹلی ویو لینا چاہیے اور ایمنسٹی دینی چاہیے. فرسٹ ٹائم افینڈرس کہیں ہوتے ہیں ان کو معافی دینی چاہیے تاکہ نوجوانوں کے کریئرس, ان کی زندگی خراب نہ ہو. اور اس مسئلے پہ بھی محبوبہ جی نے ٹویٹ بھی کیا اور ہم نے ریز بھی کیا کئی لیول پہ کہ اس مدعے کو آپ تھوڑا ڈیلیکیٹلی دیکھیے, اور اس کو کیونکہ یہ مذہبی معاملہ بھی ہے, آپ اس وقت ان نوجوانوں کو معافی دیں اور انہیں موقع دیں ایک بار واپس اپنی نارمل لائف گزارنے کا. ان کے خلاف جو کیسز ہے, پرچے ہیں, آپ کی وسادت سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مدعا سیاست کا نہیں, یہ مدعا ملک کے خلاف نہیں ہے, کوئی انٹر نیشنل ایشو نہیں ہے. ان نوجوانوں نے اگر کہیں غلطی کی ہے ان کو ایک بار موقع دینا چاہیے. ان کی فیملیز ایشورنس پہ گورنمنٹ ہیز ٹو بی کمپیشنیٹ اینڈ ٹیک اے لینینٹ ویو کیپنگ دا لارجسٹ سینٹیمنٹس ان ویو. اور یہی اپیل ہے ہماری باقی نوجوانوں سے بھی کہ آپ کہیں بھی ایسی چیزیں نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی کریئر خراب ہو. بٹ گورنمنٹ کا جو مطلب رول ہے اس میں زیادہ بڑا ہے, اینڈ دا انیشیٹو ہیز ٹو بی کم فرام دا گورنمنٹ. وی ہوپ کہ گورنمنٹ اس سارے مدعے کو نظر میں رکھ کے نوجوانوں کے خلاف اگر کہیں کیسز ہوئے, ایف آئی آر ہوئے, اس کو وڈرا کرنے چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو کوشش ہماری یہ ہوگی, ہم ہر فورم پہ اٹھاتے رہیں گے. غرض یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی حالات میں جو یہاں امن ہے یا کہیں پر مطلب آپ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں اس پہ کہ شاید یہ ڈیمانڈ جینیون نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ نوجوانوں کی زندگیاں ہوتی ہے, ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہے. پوری سال بعد ان کو 10 سال لگتے ہیں پھر ان کیسوں سے نکلنے کے لیے, اینڈ پرپیچولی دے سفر, دیئر فیملیز سفر, جس میں شاید جو ان کا آبجیکٹو نہیں تھا. کہیں نہ کہیں اس پروٹیسٹ کا غرض یہ تھا کہ ایران کے لوگوں کو ایک اظہار یکجہتی ہو, یونٹی ہو, ان کو سپورٹ ملے, مورل سپورٹ ملے, اور وہی نیت سے لوگ نکلے, اور اسی نیت کو سرکار کو سمجھ کر ان لوگوں کو معافی بھی دینی چاہیے. جی وحید الرحمان پرہ صاحب, تاریخی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے لاکھوں لوگوں کے سامنے پی ڈی پی کا موقف رکھا. اس حوالے سے آپ کا بہت بہت شکریہ این نیوز جوائن کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. وحید الرحمان پرہ, ایم ایل اے پلوامہ اور پی ڈی پی کے سینئر لیڈر بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کا موقف اس حوالے سے کیا ہے, اور پارٹی کا موقف یہ ہے پی ڈی پی کا کہ وہ چاہتی ہیں کہ حالیہ دنوں جو احتجاج کے دوران یہاں پہ ایف آئی آر درج ہوئے وہ وڈرا ہونے چاہیے, اور ساتھ